سزا معافی نہیں، انصاف چاہیے، عمران خان کا صدر کو پیغام۔ مولانا کا ایک اور سرپرائز، بلاول کی صدر کو دھمکی، حالات کشیدہ۔ ناظرین، عمران خان جیل میں قید ہو کر بھی عوام کے دلوں پر راج کرنے لگے۔ کپتان کے کھلاڑیوں نے قیدی نمبر 804 کی رہائی کے لیے کچھ بڑا کرنے کا سوچ لیا۔ صدر مملکت عارف علوی نے بھی اپنا سب سے بڑا اختیار استعمال کر لیا۔ کپتان کا دو ٹوک انکار، اسٹیبلشمنٹ نے نون لیگ کو لال جھنڈی دکھا دی۔ کپتان نے این آر او کا پیغام پھر مسترد کر دیا۔ عارف علوی کو استعمال کرنے والے بے نقاب ہو گئے۔ مولانا فضل الرحمان نے پھر سے آنکھیں پھیر لیں۔ بلاول بھٹو نے فوج کے سپریم کمانڈر پر چڑھائی کر دی۔ اسلام آباد میں بڑھتی سیاسی کشیدگی نے حالات کو مزید خراب کر دیا۔ عالمی اداروں کی رپورٹس نے بھی سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ شہر اقتدار میں ایسا کیا ہو رہا ہے جو سیاسی کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے؟ عمران خان نے عارف علوی کے کس پیغام پر دو ٹوک رد عمل دیا ہے؟ کیا عارف علوی کے زیر عمران خان کو این آر او دینے کی کوششیں کی جا رہی تھیں؟ کیا عارف علوی ابھی بھی عمران خان کے وفادار کھلاڑی ہیں؟ بلاول بھٹو نے صدر مملکت پر کون سے دو مقدمے دائر کرنے کا اعلان کیا ہے؟ مولانا فضل الرحمان نے اب کس معاملے میں بڑا اعلان کر دیا ہے؟ ان تمام بڑی اور اہم ترین خبروں کو اسی ویڈیو میں 1 بائی 1 ڈسکس کیا جائے گا۔ ناظرین، مکافات عمل کا نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا، لیکن اس سے دوچار ہونے والے اپنی زندگی میں کم ہی دیکھے ہوں گے۔ اس کی مثال پی ڈی ایم کی ہی لے لیجیے۔ عمران خان کو تنگ کرنے والے، انہیں جیل کی سختیوں سے دوچار کرنے والے اب خود ایسی مشکلات میں گھرے ہیں جن سے نکلنا ابھی ان کے لیے ممکن نہیں، اور اطلاعات بھی کچھ ایسی آ رہی ہیں کہ جسے سن کر پی ڈی ایم کو سپورٹ کرنے والوں کے تو پیروں سے زمین ہی کھسک جائے گی۔ خان صاحب سے متعلق چند اہم ترین مثبت خبروں کا آنا بھی کپتان کے لیے کسی تازہ ہوا کے جھونکے سے کم نہیں۔ اطلاعات آئی ہے کہ کپتان کے دبنگ کھلاڑی نے قیدی نمبر 804 کی رہائی کے لیے پہلا قدم اٹھا لیا ہے، اور خان صاحب کی جانب سے اس پر رد عمل بھی آ گیا ہے۔ جبکہ دوسری خبر یہ ہے کہ عارف علوی نے عمران خان کی رہائی کے لیے جو قدم اٹھایا تھا، اس پر اب انہیں سنگین نتائج کی دھمکیاں دی جانے لگی ہیں۔ کیا عارف علوی ان دھمکیوں سے خوفزدہ ہوں گے؟ صدر مملکت کے خلاف کون سی کیسز تیار کیے جا رہے ہیں؟ بڑی خبروں نے تہلکہ مچا دیا۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے قبل گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ ناظرین، جب بھی ملک میں حالات کشیدہ ہوئے ہیں، اسٹیبلشمنٹ نے ہی سب کچھ سنبھالا ہے، پھر چاہے مفاہمت کے ذریعے ہو یا دھونس کے ذریعے۔ ہمیں جو اطلاعات موصول ہوئی ہے، اس کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے قائد عمران خان نے صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کو پیغام بھیجا ہے کہ انہیں صدارتی اختیار کے تحت سزاؤں کی معافی نہیں چاہیے۔ سینئر صحافی انصار عباسی کے مطابق دی نیوز سے گفتگو میں ترجمان پی ٹی آئی رؤف حسن نے دعویٰ کیا ہے کہ عمران خان نے صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی کو پیغام بھجوایا ہے کہ مجھے کسی بھی صورت صدارتی اختیار کے تحت سزاؤں کی معافی نہیں چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ صدر مملکت کے پاس آئینی اختیار ہے کہ وہ کسی بھی عدالت کی طرف سے سنائی جانے والی سزا معاف کر سکتے ہیں۔ مختلف حلقوں بشمول سوشل میڈیا سے ایسے مطالبات سامنے آ رہے ہیں کہ صدر عارف علوی کو عمران خان کی سزائیں معاف کر دینی چاہیے۔ صدر کے پاس کسی بھی سزا یافتہ مجرم کو معاف کرنے کا اختیار ہے۔ آئین کے آرٹیکل 45 اسی موضوع کے بارے میں ہے، لیکن عمران خان ایسی کوئی معافی قبول نہیں کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے مطالبات کا سن کر سابق وزیر اعظم نے صدر مملکت کو پیغام بھیجا کہ وہ سزائیں معاف نہ کریں۔ آرٹیکل میں لکھا ہے کہ صدر مملکت کو کسی عدالت، ٹریبیونل یا دیگر سزا کو معاف، ملتوی یا کچھ عرصہ کے لیے روکنے، اس میں تخفیف کرنے، اسے معطل یا تبدیل کرنے کا اختیار ہوگا۔ تاہم کئی ماہرین آئین اور ماہرین قانون کی رائے ہے کہ صدر مملکت صرف وزیر اعظم کی سفارش پر ہی کسی کی سزا معاف یا معطل کر سکتے ہیں، لیکن دیگر کی رائے ہے کہ صدر مملکت یہ اقدام اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے انہیں چیف ایگزیکٹو کی سفارش کی ضرورت نہیں۔ دوسری جانب پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے صدر عارف علوی پر 2 مقدمات بلانے کا اعلان کر دیا۔ اسلام آباد میں سپریم کورٹ کے سامنے بھٹو ریفرنس کی سماعت کے بعد صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ صدارت عارف علوی کے بس کی بات نہیں۔ جیسے ہی قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں ری پلیس ہوگی تو عارف علوی بھی تبدیل ہوں گے۔
इन्होंने कहा कि मेरा ख्याल है कि आरिफ अलवी पर 2 मुकदमात हों, एक मुकदमा असम्बली तोड़ने का होगा और दूसरा मुकदमा आइन के मुताबिक असम्बली इजलास ना बुलाने का होगा। याद रहे कि सदर आरिफ अलवी 9 मुनकिब कौमी असम्बली का इजलास बुलाने से इनकारी है और इन्होंने एक असम्बली गुज़िश्ता रोज़ मुस्तरद कर दी थी, जबकि 2022 में इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश किए जाने के बाद सदर आरिफ अलवी ने कौमी असम्बली तोड़ने का ऐलान भी किया था। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि आसिफ जरदारी सदर मुंतखब होकर गवर्नर का फैसला करेंगे, हमें इंसाफ मिलेगा, इस मुल्क को इंसाफ मिलेगा। इन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी ने अभी गवर्नर की तकरीर का अमल शुरू नहीं किया। इन्होंने कहा कि तमाम इदारे आईनी दायराकारी में रहकर काम करेंगे, आइन में रहते हुए काम करेंगे तो पाकिस्तान मजबूत होगा। कौमी असम्बली और सदर के इंतखाब भी बहुत जल्द होंगे। वज़ीर आला सिंध और स्पीकरशिप का इंतखाब हो गया है। इस प्रोसेस के बाद आसिफ जरदारी को हल्फ दिलवाएंगे। बिलावल ने कहा कि अगर रियासत के दायरे से बाहर जाकर सियासत करेंगे तो 9 मई जैसे वाक़यात होते जाएंगे। सियासतदानों को एक दूसरे की इज्जत करना पड़ेगी। सियासी इख्तिलाफात के बावजूद इज्जत नहीं करेंगे तो कोई इदारा इज्जत नहीं करेगा। हम एक दूसरे की इज्जत करेंगे तो पाकिस्तान के बहुत से मसाइल हल हो जाएंगे। आइन में रहते हुए काम करेंगे तो पाकिस्तान मजबूत होगा। बिलावल ने कहा कि मैंने पहले भी नून लीग के साथ काम किया, अब अगर काम नहीं करता तो मसाइल हल कैसे होंगे। नाजरीन, अमीर जमीयत उलमाए इस्लाम JUI मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि सदारत इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे। पार्लियामेंट में बैठने का फैसला मरकजी कौंसिल करेगी। इलेक्शन से दस्तबरदार शुदा लोग कामयाब हो गए, अगर PTI जीत गई है तो इनको हुकूमत हवाले कर दे। पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मौलाना फजल रहमान ने कहा कि 2018 हम असम्बली में थे लेकिन एहतजाज भी कर रहे थे। आज मौक़िफ़ कैसे तब्दील हो गया कि धांधली भी हो गई लेकिन हुकूमत में बैठ रहे हैं। इन्होंने दावा किया कि इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत इस हद तक बढ़ गई है कि पार्टियों को उम्मीदवार भी वो देते हैं। अगर इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत हो तो इंतखाबात का कोई फ़ायदा नहीं। इनका कहना था कि आने वाले दिनों में सिस्टम में रहने वाले रोएंगे। इलेक्शन में ऐसे लोग कामयाब हुए जो मुहिम में नजर नहीं आए। इन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में अवाम के 6 नुमाइंदे होने चाहिए। हम सिस्टम से बाहर और मुल्क में बैठे हैं। इनका कहना था कि चाहते हैं तमाम मामलात बेहतर तरीके से चले, आइन और कानून के मुताबिक काम होने चाहिए। आज मौक़िफ़ कैसे तब्दील हो गया कि धांधली भी हो गई लेकिन हुकूमत में बैठ रहे हैं। इन्होंने दावा किया कि इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत इस हद तक बढ़ गई है कि पार्टियों को उम्मीदवार भी वो देते हैं। अगर इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत हो तो इंतखाबात का कोई फ़ायदा नहीं। इनका कहना था कि आने वाले दिनों में सिस्टम में रहने वाले रोएंगे। इलेक्शन में ऐसे लोग कामयाब हुए जो मुहिम में नजर नहीं आए। इन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में अवाम के 6 नुमाइंदे होने चाहिए। हम सिस्टम से बाहर और मुल्क में बैठे हैं। इनका कहना था कि चाहते हैं तमाम मामलात बेहतर तरीके से चले, आइन और कानून के मुताबिक काम होने चाहिए।